میری بات یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اینٹی اہل حدیث نہیں ہوں میں. ایک سوال آپ یہ تھا اینٹی اہل حدیث نہیں ہے، خالی ناٹ اہل حدیث ہے، اہل حدیث نہیں ہے. بالکل بالکل میں ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اچھی ٹیگ بات نہیں ہے جی. کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث. دیکھیے، اور بعد میں وہ کلپ سنا کفایت اللہ صاحب کا جو بتائے تھے نا کہ یو کانٹ بی اہل حدیث اینڈ مسلم، مطلب سپریٹ نہیں ہے. میں بالکل آپ کے عقائد سے میں بالکل متفق ہوں، اور میرا خود بچپن تو پورا آپ کو اہل لیبل حدیث. میں پرابلم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا لیبل ہاں لگانے جی، میں. میرا خود بچپن اہل حدیث مسجد میں گزرا، اور ٹھیک کافی ہے، ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے کہ توحید کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تکلیف کی بات تو نہیں تھی ہمارے. لیکن میرے کو نا یہ لیبل کا تھوڑا سا کھٹک تھا. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی اہل حدیث بولنا بری بات نہیں، مگر جس طریقے سے اپنے آپ کو جو اہل حدیث آپ لوگ ٹیگ کرتے ہیں نا، یہ پرابلم دیتا. میں یہ بول رہا ہوں بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس سے پرابلم ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح کے پرابلم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہاں نہیں، دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے عقائد ہے کہ قرآن اور سنت کے ہٹ کے آپ نئی بات کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اور جو بھی ہم دلائل دیتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور وہ بھی صحیح احادیث کی، صحیح ہے نا بھائی؟ جی تو جی نبی پاک ہاں، جو ہمارا رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جی جی نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طریقے، آپ کی بات شیخ کفایت اللہ کل بتا رہے تھے کہ بھائی قرآن اور سنت ماننے کو اہل حدیث بولتے ہیں، مگر یہ جو اس طریقے کا اپنے آپ کو ٹیگ کرنا ہے، جیسا کہ ہم سنی بولیں گے اپنے آپ کو، یا اہل حدیث بولیں گے؟ جی جی نہیں، ہم اپنے آپ کو سنی بھی بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی بولتے ہیں. ان دونوں میں جیسے مسلم ہونے میں اور اہل حدیث ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے، ویسے سنی ہونے میں اور اہل حدیث ہونے میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں گے یا یہ بولیں گے. جی اگر کوئی ایسا لفظ ہم استعمال کر لیتے اپنے لیے جو اسلام کے خلاف ہوتا، تو پھر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی آپ مسلم ہیں یا اہل حدیث ہیں، مسلم ہیں یا سنی ہیں. ہم نے کوئی ایسا لقب نہیں استعمال کیا جو مسلم ہونے کے منافی ہے، یعنی مسلم ہونے کے خلاف ہے. تو ہم اہل حدیث میں الحمدللہ، ہم جب ہمارے مذہب کا ہم کو جو ہے نا وضاحت کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. بھائی کوئی اگر غیر مسلم ہم سے پوچھے گا کہ آپ کیا ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں. لیکن جب ہم کو اپنے اس مذہب میں، کیونکہ الگ الگ منہج کے ماننے والے لوگ ہیں، تو جب اپنے منہج کی ہم کو وضاحت کرنی ہوگی، اپنے مسلک کی وضاحت کرنی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث ہونا مسلم ہونے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مزید تشریح ہو جاتی. جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو ایک مزید وضاحت ہو جاتی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سے اس جماعت سے ہمارا تعلق ہے جو تقلید نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، بدعتوں سے اجتناب کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں. تو اہل حدیث لفظ ہمارے مسلک، منہج، ہمارے عقیدے کی وضاحت کرتا ہے، جیسے مسلم لفظ ہمارے مذہب کی وضاحت کرتا ہے. بے شک آپ کی بات سے یہ نہیں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث جس طریقے سے آپ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ اصل معنی وہ سنی مسلمان ہیں، صحیح ہے نا؟ نہیں دیکھیے، سنیوں میں بھی تو الگ الگ جماعت کے لوگ ہیں نا. سنیوں میں ایسے بھی ہیں جو قبر پرستی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی بولتے وہ ہیں. تو ڈپلیکیٹ ہے ایسے بھائی. بھی لوگ ہیں جو نہیں، وہ تو اولیاء پرستی ڈپلیکیٹ ہے. کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. وحدت الوجود کے قائل ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. تقلید کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. بدعتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں. تو کیونکہ اب سنی بولنے والوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرتا، تو اس لیے ان سے اپنے آپ کو الگ اور ممتاز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث بولتے ہیں. آپ سنی اور بولنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سنی بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے اپنے آپ کو؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں آپ بالکل. سنی بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت بولتے ہیں ہاں اپنے جی آپ کو بالکل. آپ؟ جی تو جیسے اہل سنت آپ کیوں بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس کی کیا دیکھیے، مطلب نہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت، اپنے آپ کو اہل سنت بولنا ضروری ہے، یا اس کا کوئی فائدہ ہے بولنے کا؟ دراصل آپ جیسا بتا رہے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مسلمان بولتے اپنے آپ کو، صحیح ہے نا؟ اور جس طریقے جی کا جی معاشرہ ہے، اگر سے کہ مسلمان، اس میں ہم سنی ہے. اگر سے کہ کوئی اپنے آپ کو سنی اور بریلوی عقائد کا ہے تو وہ سنی نہیں ہے. وہ اگر سے کہ دینی اعتبار سے دیکھا گیا تو وہ سنی نہیں ہے. اپنے آپ کو ہم کیوں محدود کر لینا سنی نام سے؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت بول سکتے ہیں، جی، تو اس کا فائدہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت تو نہیں ہے. اگر سے صرف اپنے آپ کو شیعہ دوسرے میجر فرقے ہیں ہاں ان صحیح. سے صرف الگ کرنے کے لیے.
تو بس وہی مسئلہ ہے نا کہ جیسے آپ اہل سنت کا استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ مسلمان بول کر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسلام کے راستے پر نہیں ہیں، ویسے ہی سنی بول کر کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنت کے راستے پر نہیں ہیں۔ تو جیسے آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام کے راستے پر نہیں ہے، اور ان سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر کے ایسے میجر فرقوں سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ ویسے ہی کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں پر وہ سنت کے راستے پر نہیں ہے، نہ ان کا عقیدہ سنت کے راستے پر ہے، نہ ان کا منہج سنت کے راستے پر ہے، نہ وہ عمل میں سنت کے راستے پر ہے، تو ان سے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ ایک دعوتی ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ جیسے بھائی دعوتی ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ دعوتی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب ایک کوئی اجنبی آدمی آیا ہمارے پاس اسٹریم میں اور ہم نے اس کو کچھ دین کی باتیں بتائیں، وہ ماشاءاللہ اس نے ہماری بات قبول کر لی، اب وہ ہم سے مسلسل رابطے میں تو نہیں رہ سکتا تھا، ہم اس سے کہیں گے بھائی اپنے علاقے کے جو اہل حدیث علماء ہیں ان سے رابطہ کریے اور ان سے دین سیکھیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اس سے کہیں کہ بھائی اپنے علاقے کے مسلم علماء سے رابطہ کریں؟ تو مسلم تو شیعہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک دعوتی ضرورت ہوتی ہے، ایک دعوتی ضرورت ہوتی ہے جب حق اور باطل آپس میں جو ہے نا، باطل بھی جو ہے نا حق کا ٹائٹل لے کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اپنے آپ کو ایک لقب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ دوسروں سے خود کو ممتاز کیا جا سکے۔ بس یہ ایک دعوتی ضرورت اور مصلحت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث بول دے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک دعوتی مصلحت ہے۔ جیسے الگ الگ ادارے جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت اپنا ایک ٹیگ رکھ، کسی لڑکی کے پاس جو ہے نا وہ ایک لڑکے کا رشتہ آیا، اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے لڑکی، اب وہ پوچھے گی تم کون ہو تو بولے گا میں مسلمان ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ قادیانی ہو یا بہائی ہو یا شیعہ ہو، تو اب اس کو پورا ایک فارم بنا کر کے تو نہیں دے سکتے نا کہ یہ سارے سوالات ہیں اس کا سب جواب دو کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر میں کون افضل ہے، اور تمہارا حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضرت عثمان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یا تو اس کو 100-150 سوال کا ایک پرچہ دینا پڑے گا، سب کو حل کرنے کے بعد معلوم کرنا پڑے گا اس کا کیا منہج ہے، یا سادہ سے لفظوں میں جب وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں تو اس کا عقیدہ، منہج، مسلک سب واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب یعنی وہ مقلدین والا بھی معاملہ نہیں رہ جاتا کہ بھائی یہ پوچھنا پڑے کہ تم طریقت میں کیا ہو، شریعت میں کیا ہو، فقہ میں کیا ہو، سارا سب کچھ اہل حدیث اتنا واضح لفظ ہے کہ اس سے اس کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اس کا فقہی مسلک بھی واضح ہو جاتا ہے، ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے الحمدللہ اس کی۔ تو بس یہ ایک دعوتی ضرورت کے تحت یہ لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ اور جو ہے نا وہ کوئی ضرورت اس کی نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ آج کے دور میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی گڑھ لیا ہے، زمانے سے صحابہ یعنی صحابہ کے بعد کے دور سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف دور میں اہل علم اپنے لیے لقب استعمال کرتے رہے، حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو یہ لقب مل جائے گا، بڑے بڑے محدثین نے یہ لقب استعمال کیا ہے، ایک منہج اور مسلک کے ماننے والے کے طور پہ استعمال کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا شرف ہے جب قرآن کی آیت جس یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہر انسان کو ہم اس کے امام سے پکاریں گے، تو اس پر حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ اہل حدیث کے لیے سب سے بڑا شرف ہے کیونکہ ان کے امام نبی ہیں۔ تو یہ لفظ ایسا نہیں کہ ہم نے آج کے دور میں گڑھ لیا ہے، زمانے سے یہ لقب ایک جماعت، ایک مسلک، ایک طریقے کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ ایک بات اور واضح کر دوں میں کہ یہ الگ الگ گروہ یا الگ الگ جماعت کا وصفی نام رکھنا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے مصلحتاً آج ہم رکھ رہے ہیں، مصلحتاً تو رکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ کسی بھی جماعت کا نام رکھنا یہ قرآن و حدیث ثابت ہے۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب؟ مسلم آپ نے کہا، لیکن آپ کی پہچان کے لیے آپ کا کیا نام ہے؟ احمد نام ہے آپ کا۔ اگر کوئی جیسے ابھی شیخ سرفراز آپ سے بات کر رہے تھے، ان کا نام سرفراز ہے، سرفراز یہ نام صحیح کہ نہیں ہے؟ سرفراز نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تو سرفراز قرآن حدیث میں تو نہیں ہے۔ نہیں آپ لوگ بولیے عالمی نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سرفراز نام صحیح آپ نے کہا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں صحیح ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ نام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی نام قرآن و حدیث میں موجود ہو، بلکہ نام رکھنا ثابت ہے، اس کے لیے صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی کا نام رکھا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ احزاب 37 میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو قرآن میں زید کا نام آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شخصیت کا نام رکھا جا سکتا ہے، تو ثابت ہو گیا نا۔ تو شیخ سرفراز کا نام سرفراز ہے، اس کے لیے ثبوت قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں زید کا ذکر ہے، سنیے
قرآن میں زید کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم شخصیت کا نام رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ نام قرآن میں ہو حدیث میں ہو، کوئی بھی نام، جیسے شیخ سرفراز فارسی لفظ ہے تو قرآن حدیث میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ نام رکھنے کا ثبوت ملتا ہے. ایسے ہی ہاں بولیے، کچھ بول رہے ہیں؟ نہیں، اب بالکل آپ مکمل نہیں کرے الفاظ ہو. قرآن میں نام رکھنے کا ثبوت ملتا مگر وہ شرکیہ نام نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ارے بھائی اس طرف کہاں جا رہے وہ تو، ارے بھائی شرک اور بدعت کی طرف جائیں گے تو ہر چیز میں پابندی ہے نا. ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں، نہیں ایک منٹ، وہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کسی بھی ٹاپک پر بات کریں گے تو وہاں اس کی ایک حد بندی، ایک دائرہ ہے نا. ہم صرف ابھی بات کر رہے ہیں نام رکھنے کے ثبوت پر، اس کی شرطیں کیا ہے اس پہ نہیں بات کر رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی نا شرطوں پہ الگ ٹاپک ہے. فی الحال یہ ہے کہ نام رکھنا قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی بھائی کتنی حدیثوں میں صحابہ کرام کے نام ہیں، تو نام رکھنا شخصا بالکل صحیح ہے، آپ صحیح بتا رہے ہیں. ہاں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شخصیات کا نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس لیے آج بھی اگر شخصیات کے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کلیئر ہوئی کہ شخصیات کا نام رکھنے میں یہ پابندی ضروری نہیں ہے کہ وہ نام اسی طرح قرآن میں آیا ہو حدیث میں آیا ہو. ہم فارسی نہ بلکہ ہندی میں اپنا نام رکھ لیتے ہیں اور وہ نام درست ہوتا ہے اور ہم یہ کہیں گے قرآن حدیث سے ثابت ہے. ایسے ہی صحابہ کے دور میں بلکہ قرآن و حدیث میں جماعت کا کسی گروہ کا نام بھی ہم کو ملتا ہے اگر اس گروہ میں کوئی خاص خوبی ہو تو. جیسے صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں اشخاص کا، شخصیات کا، افراد کا نام ملتا ہے، ایسے ہی عہد رسالت میں گروہ کا اور گروپ کا بھی نام ملتا ہے اگر اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہو تو. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن میں مہاجرین کا نام دیکھیں گے، آپ قرآن میں انصار کا نام دیکھیں گے، حدیث میں آئیں گے تو اہل الحجرہ کا نام ہے صحیح بخاری میں، حدیث میں اہل بدر کا نام ہے صحیح بخاری میں، اہل احد ہے، اہل الصفہ ہے. تو ایسی بے شمار دلائل ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں جہاں کسی خاص گروہ کو کوئی ٹائٹل دیا گیا. جیسے مہاجرین یعنی جن صحابہ نے ہجرت کیا تھا، تو ہجرت یہ اسلام میں سب سے بڑا مقام اس کو دیا گیا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامک کیلنڈر ڈیزائن کیا اس کا ٹائٹل ہجرت رکھا ہے، کیونکہ یہ ہجرت سب سے اعلیٰ عمل تھا جو ہے مسلمانوں کا. لیکن اس اعلیٰ عمل میں جو لوگ شریک تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو دوسروں سے الگ رکھنا تھا. بھائی جن کی اتنی ساری فضیلت ہے ہجرت کی، اتنا بڑا مقام ان کو دیا گیا، تو ان کو ایسے چھوڑ دیں گے مسلمان کہہ کے؟ نہیں، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، ان کی شخصیت کو متعارف کروانے کے لیے، اس کے فضائل کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا اہل الحجرہ. ایسے بدری صحابہ ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے، پوری زندگی جب تک وہ زندہ تھے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا بدری صحابہ، یہ ان کا ٹائٹل بن گیا اہل بدر. بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے جو وصیت کی تھی اسی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جتنے بدری صحابہ موجود ہیں سب کو میری طرف سے میرے مال میں سے 400 دیے جائیں، اور اس وقت 100 بدری صحابہ موجود تھے. تو اب دیکھیں جنگ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان کا ایک خاص مقام تھا، ان کے سارے آگے پیچھے کے گناہ معاف ہو گئے تھے. تو اتنا بڑا مقام جب ان کو ملا ہے تو ان کو ایسے چھوڑ دیں گے صرف مسلمان کہہ کے، صرف صحابی کہہ کے؟ نہیں، ان کی شخصیت کو اور ان کی فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا اہل بدر. تو اس طرح کی جب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں، عہد رسالت کا واقعہ بتا رہا ہوں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عہد رسالت میں یہ بات تھی کہ اگر کسی بھی، یعنی گرچہ مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں میں عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ایک خاص کوالٹی اس جماعت میں پائی گئی، ایک خاص خوبی پائی گئی، تو اس خوبی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو دنیا کو بتانے کے لیے اس کو ٹائٹل الگ دیا گیا، اہل الحجرہ، اہل بدر، اہل بیت رضوان، الگ الگ ٹائٹل دیا گیا. تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی گرچہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں لیکن مسلمانوں کا کوئی گروہ ایسا ہو جس کے اندر ایک خاص خوبی، ایک خاص وصف پایا جاتا ہے، تو اس وصف کو لے کے اس گروپ کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے. کیونکہ صحابہ کے دور میں تو صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف فضیلت کا تھا. ان کا عقیدہ ایک تھا، ان کا منہج ایک تھا، ان کی سوچ ایک تھی، وہ سب اللہ کو ماننے والے رسول. ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا، عقیدہ منہج کا کوئی اختلاف تھا، نہ ان کے یہاں شرک ہے، نہ ان کے یہاں بدعت ہے، نہ ان کے یہاں تقلید ہے. اس کے باوجود بھی ایک گروہ کو اہل بدر، اہل بیت رضوان، اہل ہجرہ کہا جا رہا ہے. لیکن آج تو مسلمانوں کی گروہ میں کوئی ایسا ہے جو شرک کر رہا ہے،
ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप है जो बिदअत कर रहा है, कोई ऐसा है जो तकलीद कर रहा है। तो आज के दौर में अहदे सहाबा की बनिस्बत और ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम उस गिरोह को टाइटल दें जो अभी तक उसी पहचान पर बाकी है जो अल्लाह के नबी के जमाने में उसकी पहचान थी। यानी उसके पास वही अकीदा है जो नबी के दौर में सहाबा का अकीदा था, उसका वही मनहज है जो सहाबा का मनहज था, उसका वही तरीका है जो सहाबा का तरीका था। तो इतनी आला क्वालिटी अगर किसी ग्रुप में मौजूद है आज के दौर में, जहां इख्तलाफ, एक तरफ तौहीद है, एक तरफ शिरक है, एक तरफ सुन्नत है, एक तरफ बिदअत है, एक तरफ इत्तिबा है, एक तरफ तकलीद है, इतने बड़े बड़े इख्तलाफात आज पैदा हो गए। तो ऐसे दौर में तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ग्रुप, वो जमात, वो गिरोह जो सही अकीदे पर, तौहीद पर है, जो इत्तिबा पर है और जो सुन्नतों पर है, उसको कोई अलग टाइटल दिया जाए, उसका कोई अलग नाम दिया जाए, ताकि वो पहचान, उनकी पहचान हाईलाइट रहे। यानी उनका तो अहले हदीस, तो उनको कौन सा नाम दिया गया? अहले हदीस, क्योंकि अहले हदीस उनके वस्फ की नुमाइंदगी करता है, वस्फ की नुमाइंदगी करता है। क्योंकि कुरान को भी हदीस कहा गया, सहाबे किराम के अक़वाल को भी हदीस कहा गया, अल्लाह के नबी के फरमान को हदीस कहा गया। तो हम जब कहते हैं अहलुल हदीस तो मतलब होता है कुरान मानने वाले, हदीस मानने वाले, सहाबा मानने वाले। तो ये जो क्वालिटी पाई जाती है अहलुल इस जमात के अंदर, उस क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए टाइटल दिया गया अहलुल हदीस, ताकि ये नाम सुनते ही लोगों को पता चल जाए कि इस जमात की खूबी क्या है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जिस तरह से आज हमने नाम रखते हैं सरफराज, नाम सही होता है, कुरान और हदीस में होना जरूरी नहीं है, हम चुनते हैं, नाम हम मुंतखब करते हैं। लेकिन नबी के दौर में नाम रखना साबित हो गया तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं। हाँ, शिर्क नहीं होना वगैरह, कुरान हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम हम चुन। ऐसे जमात का नाम, आज हमारे अंदर कोई वस्फ है, खूबी है, तो जैसे उनके अंदर हिजरत की खूबी थी, उन्होंने टाइटल दे दिया, अहले बद्र में शिरकत की खूबी थी, टाइटल दे दिया। तो आज हमारे दौर में अगर हमारे ग्रुप में कोई खास खूबी है, उस खूबी को लेकर हम अपना टाइटल दे सकते हैं। तो जिस तरह से शख्सियत का नाम कुरान हदीस से साबित है, ऐसे ही गिरोहों को, जमात को, अगर उनके अंदर खास क्वालिटी है, उस क्वालिटी को लेकर उनको नाम देना, ये भी कुरान हदीस से साबित है, ये भी कुरान हदीस से साबित है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसलहतन हमने अपने आप को एक टाइटल दिया, मसलहतन नहीं, कुरान हदीस से सबूत मिलता है कि अगर किसी खास जमात, खास गिरोह के अंदर कोई खास क्वालिटी पाई जाए, उसको हाईलाइट कर लेके टाइटल दो, ये कुरान हदीस से सबूत मिलता है, इसलिए हम अपने आप को टाइटल देते हैं। मैं बात खत्म करूंगा ये कह के कि आप इसको आज के जमाने के हिसाब से समझे तो आप इसको ब्रांड समझ सकते हैं, ब्रांडिंग। आज कोई भी कंपनी है, हर कंपनी अपना अपना ब्रांड रखती है। अब आप कोई कहे कि नहीं, मोबाइल को लेके झगड़ा होता है, हसद होता है, फख्र होता है, कोई एप्पल लिया है, कोई ये लिया, इतना बड़ा एक दूसरे को छोटा गिराते हैं। ऐसा करो, एक सारी ब्रांडिंग खत्म कर दो, सिर्फ मोबाइल नाम दो, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, इसको सिर्फ मोबाइल बोलो बस, और कुछ मत बोलो। वजह क्या है भाई? झगड़ा होता है, बच्चे कहते हैं वो चाहिए, खर्चा होता है, दुनिया भर का नया अपडेट आता है। तो इससे बेहतर ये कि पूरी दुनिया से मोबाइल बोले, कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए। कोई मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? अबे एप्पल वाला कहेगा कि हमारे अंदर क्वालिटी अलग है, हमारी खूबी अलग है, हम कैसे अपनी ब्रांडिंग खत्म कर दें भाई? जब क्वालिटी अलग अलग है तो ब्रांडिंग तो होगी। तो आज जो अलग अलग जमाते हैं उनकी क्वालिटी अलग अलग, तो ब्रांडिंग क्यों नहीं करेंगे भाई? ऐसे कैसे सबको मुस्लिम कह देंगे? जब नबी के दौर में मुस्लिम कहने के बावजूद भी वस्फी नाम दिया गया, तो आज के दौर में जब अकीदा और शिर्क का मसला है, बिदअत और सुन्नत का मसला है, इत्तिबा तकलीद का मसला है, तो आज तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ब्रांडिंग रखें अपनी और अपनी पहचान बरकरार रखें। जज़ाकल्लाह शेख, काफी अच्छे तरीके से समझाया आप। अच्छा, सलफी का मतलब क्या हुआ फिर? अल्लाह ताला के कितने नाम है? मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ताला के कितने नाम है? 99 और भी हैं, 99 है और भी हैं जो अल्लाह ने नहीं बताया। ये मशहूर नाम 99, 99 नाम अल्लाह ताला के हैं। तो अल्लाह ताला एक है कि दो है? अल्लाह ताला एक है कि दो है कि चार है? 99 अल्लाह ताला है कि एक है? चलिए, अल्लाह के करम से अहले हदीस के आप तौहीद की बात करेंगे तो इस सवाल मेरे भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा सलफी आपकी नहीं थोड़ा सा और लोग समझ जाए ना मेरे भाई, आप समझ गए, थोड़ा और लोग समझ जाए जब बात निकली तो थोड़ा हो जाए। नहीं, इस नुक्ते को मैं क्लियर कर दूं, इस नुक्ते को क्लियर कर दूं। अहलुल हदीस के साथ आपने सवाल उठा दिया सल्फी कहां से आ गया। मेरे भाई सल्फी दो नाम हो गया। मैं तो कहता असरी भी अपने आप को कहते हैं, हम तो मोहम्मदी भी कहते हैं। तो हमारे औसाफ अलग, जैसे सहाबा है, सहाबा को सहाबी भी, कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अहलुल हिजरा भी हैं और अहले बद्र भी हैं और अहले बैते रिजवा भी हैं, अहले सुफ़ा भी हैं। भाई सहाबा हैं लेकिन ये सारे टाइटल उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ है जो सिर्फ बदरी है, कुछ है जो सिर्फ अहले सुफ़ा है, कुछ है जो सिर्फ अहले बैते रिजवा, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अहले हिजरा भी, अहले बद्र भी, अहले बैते रिजवा भी, अहले सुफ़ा भी, सारी क्वालिटी है। तो अलग अलग टाइटल दिया। तो हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी भी बोलेंगे, असरी हैं असरी भी बोलेंगे, सल्फी हैं सल्फी बोलेंगे, हदीस वाले अहलुल हदीस भी बोलेंगे। तो भाई अल्लाह ताला के तो 99 नाम है, हम 99 में नाम रख देंगे, क्या प्रॉब्लम है? खुद अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही नाम था भाई? अल्लाह के रसूल मोहम्मद, अहमद, माही, बहुत सारे नाम थे। तो भाई अगर अलग अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग पहचान होगी, अलग अलग सिफात होगी, तो अलग अलग नाम रखा जाएगा। अहमद अल्लाह के रसूल का नाम सिर्फ नहीं है, आपकी सिफात की भी नुमाइंदा है। मोहम्मद आपका सिर्फ नाम नहीं है, आपकी सिफात की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा माही, हाशिर, जितने नाम है अल्लाह के रसूल के, वो सारे नाम सिर्फ नाम नहीं है, अल्लाह के रसूल की सिफात को हाईलाइट कर रहे हैं। तो अहलुल हदीस भी कहेंगे, सलफी भी कहेंगे, असरी भी कहेंगे, मोहम्मदी भी कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। हमारे पास ये सारी क्वालिटी है, सारा नाम देंगे अपने आपको। जी जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। और आपने अपना नाम टाइटल भी कर दिया डिस्कशन के दौरान। चेंज कर दिया इस वक्त। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ कि द मुस्लिम लव अहले हदीस, इन्होंने टाइटल बदल दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब ये भाई साहब ने एंट्री मारी थी तो उस वक्त मैंने फौरन जो है टोका था इस बात पर, लेकिन अब भाई साहब रुखसत हो रहे हैं तो उस नाम बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हमने जो समझाया इसका मतलब ये है कि हमारी बात समझ में आ गई भाई साहब के, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हम यही कहना चाहते हैं कि भाई आज जरूरत इस बात की है कि लोगों को हिदायत पर लाएं और अपनी पहचान के साथ आएं। अगर आपके पास कोई खास क्वालिटी है तो लोगों को बताएं, उसको अंधेरे में न रखें, छुपा के न रखें। आज पूरी दुनिया की मार्केटिंग देख लें, अगर कोई भी कंपनी कोई अहम चीज लाती है तो उसको छुपा के नहीं लाएगी कि हमने भी कपड़ा बना दिया, हमने मोबाइल बना लिया। अरे वो अलग ब्रांडिंग के साथ लाएगी अगर उसके पास कोई स्पेशल चीज होगी तो इसलिए हमें भी जरूरत है कि हम अपनी पहचान के साथ आए, गुमनाम ना रखें अपने आप को। मुस्लिम तो बिदती भी है, अपने आप को कहता है, हर कोई कहता है, तो हम अपनी पहचान के साथ आए, लोगों के साथ। जी इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।